لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی صبر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاح کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام، اراکین بز، اراکین جوہی اور میرے ہم مسلک و ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے عطائے خدا اور سخائے مصطفیٰ۔ سامعین ذی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفاسیر کا سہارا لینا پڑے گا۔ الکوثر کے مفسرین کرام نے بہت سارے مفاہیم بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں میں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے جو مفہوم بیان فرمایا ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ الکوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والعرب تسمى كل شيء في العدد والقدر والخطر کوثر، یعنی جو چیز تعداد میں، مقام و مرتبے میں، عزت و شرف میں، مقدار میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے، نحو کا قاعدہ ہے، علماء جلوہ گر ہیں کہ موصوف اور صفت دونوں یکجا مذکور ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر الکوثر جو ہے وہ صفت ہے اور اس کا موصوف مذکور نہیں، یعنی یہ بیان نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، بے حد اور بے حساب عطا فرمایا ہے۔ مولا کیا بے حد اور بے حساب عطا فرمایا ہے؟ تو نے اپنے محبوب کو کچھ تو بیان فرما دیا ہوتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فلاں چیز بے حد اور بے حساب عطا فرمائی ہے۔ ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فلاں چیز بے حد اور بے حساب عطا فرمائی ہے، اگر یہ چیز بیان فرما دی ہوتی تو یہ الکوثر کا لفظ محصور ہو کر رہ جاتا، مقید ہو کر رہ جاتا۔ الکوثر کو کسی ایک موصوف کے ساتھ محصور کرنا، مقید کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب تھا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فلاں فلاں چیز بے حد اور بے حساب عطا فرمائی ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ بے حد اور بے حساب عطا فرمایا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سخائے مصطفیٰ تاریخ کے اندر آتا ہے، ایک عیسائی جو حاتم طائی کے ماننے والا تھا، اس کو حاتم طائی کے در سے خیرات ملی ہوئی تھی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے حاتم طائی کون تھا۔ حاتم طائی بہت ہی بڑا مالدار اور بہت ہی بڑا سخی تھا۔ اس نے اپنے محل کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے، اگر ایک بھکاری ایک دروازے سے مانگ کر دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، غرض وہ 8 دروازوں سے مانگنے کے لیے جاتا تو اس کو خیرات مل جایا کرتی تھی۔ اس عیسائی نے کسی عاشق کے رسول سے کہا ارے بھائی دیکھو تم اپنے نبی کی سخاوت کے چرچے کرتے رہتے ہو، یہ حاتم طائی کتنا بڑا سخی ہے، اس نے اپنے محل کے 8 دروازے رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک بھکاری 8 دروازوں سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو خیرات مل جایا کرتی ہے، تم اپنی نبی کی سخاوت کے چرچے کرتے رہتے ہو جس نے صرف ایک دربار لگایا ہوا ہے اور اس کا صرف ایک ہی دروازہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس عاشق کے رسول نے جواب دیا ارے نادان، ٹھیک ہے
وہ حاتم تائی کہ جس نے اپنے محل کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے، اگر ایک بھکاری ایک دروازے سے مانگ کر دوسرے سے چوتھے پر الغرض وہ 8 پر بھی جاتا ہے تو خیرات مل جایا کرتی ہے۔ ارے نادان، یہ تو اس کی کنجوسی کی علامت ہے کہ ایک بھکاری 8 دروازوں سے مانگنے کے لیے جائے۔ ارے سخاوت اور کمال تو یہ ہے کہ دربار ایک ہے، اس کا دروازہ بھی ایک رکھا ہوا ہے، لیکن مانگنے والے اربوں خربوں ہیں، ایک در سے ملتا اتنا ہے، دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔